ایک اور بات قیامت کی بڑی نشانیوں سے متعلق ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس نوع انسانی پر ایک عجیب مصیبت رہے گی۔ اسی لیے ساتھیوں، قیامت کی بڑی نشانیوں کی آمد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ان کی آمد پر خوشی نہیں منانی چاہیے، ان کی آمد کا شوق سے انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو عمل کا موقع انسان کو بہت کم ملے گا، بہت کم ملے گا۔ بلکہ بعض نشانیاں تو ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو کسی انسان کا ایمان اور کسی انسان کی توبہ اور کسی انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہی نہیں ہوگا۔ وہ بے نمازی تھا، اب لاکھ نماز پڑھے لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ وہ بے ایمان تھا، ایمان لے آئے تو لاکھ ایمان لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ فاسق اور فاجر تھا، توبہ کرنا چاہے تو لاکھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی متعدد حدیثوں میں، ایک دو میں نہیں، متعدد حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، عمل میں جلدی کر لو، عمل میں جلدی کر لو، جلدی جلدی جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ کب؟ کس سے پہلے؟ آپ نے فرمایا ستہ، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 صورتحال ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے جلدی جلدی عمل کر لو، ان میں تاخیر نہ کرو۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ تقریباً وہ ساری کی ساری قیامت کی بڑی نشانیاں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا دجال، جس کی تفصیل آ رہی ہے کہ دجال آنے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو، اس لیے کہ ثلاث اذا خرجنا، 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو جو انسان پہلے سے عمل نہیں کرتا رہا ہے اس کا عمل اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جیسے دجال۔ دوسری چیز دھواں آپ نے بیان فرمایا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تیسری چیز دابۃ الارض کا خروج، یعنی زمین سے ایک عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا، جس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ مغرب سے سورج جب طلوع ہو جائے گا تو کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پانچویں چیز آپ نے بیان فرمائی وَأَمْرُ الْعَامَّةِ، ایسا معاملہ جو عام لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ کسی ایک آدمی سے اس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ عام فتنہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان عمل کرنا چاہے گا لیکن اسے عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ قیامت بھی ہو سکتی ہے، قیامت بھی، اس لیے کہ جب قیامت آ جائے گی تو کسی کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیوں سے اس ناحیے سے بھی مختلف ہیں کہ چھوٹی نشانیاں جب ظاہر ہوئی انسان کو عمل کرنے کا موقع ہے، انسان کو عمل کرنے کی اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوگی، لیکن جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو انسان کو عمل کا موقع کم اور بہت کم ملے گا۔ بلکہ اگر انسان اس سے پہلے عامل نہیں رہا ہے، مومن نہیں رہا ہے، تو اب اس کا عمل اور اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے ایک بات کا اور ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ علماء ہمیشہ سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندے کی آمد کا ذکر کرتے رہے کہ اس دنیا میں آئے گا، جو مجدد ہوگا، موحد ہوگا اور ساری دنیا پر وہ حکومت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زمانے میں آسمان سے برکتیں نازل کرے گا، زمین سے برکتیں باہر آ جائیں گی، 2 آدمیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور اسے علماء کی اصطلاح میں مہدی کہا جاتا ہے۔ علماء کی اصطلاح میں مہدی کا نام یا امام مہدی کا نام دیا جاتا ہے۔ آیا یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے یا بڑی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے یا بڑی نشانی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک اختلاف ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔